پی ایس سی جو ٹیسٹ کنڈکٹ کرتی ہے، پی ایس سی جو ریکروٹمنٹ جو ایجنسی ہے وہ بیسک پے اسکیل جو بی پی ایس ہم لوگ کہتے ہیں وہ ابو 16 بیسک پے اسکیل 16 یعنی جو گریڈ 16 سے اوپر والی جو پوسٹیں ہیں وہ ہمیشہ پی ایس سی کنڈکٹ کرتی ہے، اور باقی جو گریڈ 16 سے جو نیچے والی جو پوسٹیں ہیں وہ جو بھی ادارہ جو ہے وہ پروپوزل کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی کو ہو سکتا ہے وہ سی ٹی ایس پی کے تھرو کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کرا لے، این ٹی ایس کے تھرو کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ کرا لے، اور ابھی جو ریسنٹلی جو ایف آئی اے کی جو پوسٹیں اناؤنس ہوئی تھی وہ ایف آئی اے نے جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی کے ساتھ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کر کے ورچوئل یونیورسٹی نے جو ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کر کے انٹرویو کے لیے ایف آئی اے کو وہ ساری جو پوسٹیں تھیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ ایف آئی اے والوں کو ہینڈ اوور کرایا، تو اس میں جو پوسٹیں تھیں وہ بی پی ایس 1 سے لے کے بی پی ایس 15 تک کی اس کیس تھی۔ باقی ابھی جو ریسنٹلی جو اناؤنس ہوئی ہے ایف آئی اے کی جو انسپیکٹر کی جو پوسٹ ہے وہ بی پی ایس 16 ہے، تو وہ ایف پی ایس سی ہی اناؤنس کرتی ہے وہ والی پوسٹیں جو بی پی ایس 16 سے ابو کی پوسٹیں ہیں۔ تو سلیبس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیبس میں جو مارکس ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنرل ایک اسپیسیفک انگلش پارٹ ہوتا ہے، دوسرا جنرل پارٹ ہوتا ہے۔ تو انگلش کا جو پارٹ جو ہے وہ بی پی ایس 17 کا آپ اگر دیکھا جائے جو بھی ٹیسٹ چاہے وہ پروفیشنل ہو یا چاہے وہ جنرل پوسٹ ہو، پروفیشنل اور جنرل پوسٹ میں جو ڈفرینس یہ ہے کہ جو پروفیشنل پوسٹ ہے نا وہ کسی اسپیسیفک ڈگری کے ریلیٹڈ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نیٹ ورکنگ کی اگر کوئی پوسٹ کہیں پہ خالی ہو جائیں تو اس میں ظاہری سی بات ہے صرف سافٹ ویئر والے یا کمپیوٹر سائنس والے، کمپیوٹر انجینئرنگ والے ہی اپلائی کر سکیں گے۔ تو ان کے لیے جو انگلش کا جو پورشن ہوگا وہ اگر بی پی ایس 17 اگر ہو تو ویکیبلری، گرامر اور سینٹنس اسٹرکچرنگ، وہ تو جنرل انگلش جو اسپیسیفک انگلش کا جو پورشن ہے وہ ہر کسی کا سیم ہی ہوتا ہے، لیکن جو پروفیشنل کا جو جنرل جو پورشن ہوگا وہ پروفیشنل ڈگری والوں کے لیے اپنے فیلڈ ریلیٹڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر نیٹ ورکنگ کا یا کمپیوٹر سائنس ریلیٹڈ ہو تو وہ کمپیوٹر سائنس کی جو سبجیکٹس وغیرہ ہیں ان سے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، لیکن جو جنرل پوسٹیں ہوگی مثال کے طور پر ایف آئی اے کی جو انسپیکٹر کی پوسٹ ہو گئی یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ ہو گئی یا ابھی جو آئی بی کی پوسٹیں اناؤنس ہوئی ہیں یا اسسٹنٹ کی جو بی پی ایس 16 کی جو گلگت بلتستان سیکٹریٹ منسٹری آف کشمیر اینڈ افیئرس کی جو پوسٹیں اناؤنس ہوئی وہ جو ہے اس کے لیے سلیبس اگر دیکھا جائے تو بی پی ایس 16 کا ویکیبلری صرف اس میں جو ہے آپ کا ایک پورشن ہوگا جو اس میں باقی جو ہے 16 کا بی پی ایس 16 کا جو ہے گرامر یوسیج اور سینٹنس اسٹرکچرنگ ہوگا، ویکیبلری بی پی ایس 17 میں ہوگا۔ اور جو آپ کا جنرل پارٹ ہے اس میں میں اگر آپ کو دکھا سکوں تو ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف مارکس فار دی پوسٹ آف بی پی ایس 17، تو پارٹ 1 میں جو ہے وہ انگلش کا اوور 20 مارکس ہر کوئی جب تک اس میں ایک بات آپ نوٹ کریں کہ جو انگلش کا جو پورشن ہے اس میں 20 مارکس میں سے 50% مارکس لینا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ پارٹ 2 میں 80 میں سے 80 نمبر لے لیتا ہے، لیکن انگلش میں اگر وہ فیل ہو اس
ضمن میں کہ اگر اس کے 5 نمبر آ جائیں، مطلب 50% اگر وہ نہ نمبر لے سکے تو اگر 80 بھی آ جائیں پارٹ 2 میں تو اس کو فیل ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو آپ جو انگلش کا جو پورشن ہے اس کو لائٹ نہ لیا کریں، کیونکہ جو انگلش کا پورشن ہے وہ کسی بھی امتحان کا جو ہے وہ اہم جو سمجھا جاتا ہے. تو انگلش کے بعد پھر پارٹ 2 جو ہے وہ ویری کرتا ہے پوسٹوں کے حساب سے. اگر وہ اسسٹنٹ کی اگر پوسٹ ہو تو اس میں کمپیوٹر کا سیکشن ہوگا. باقی جو جنرل پوسٹیں ہیں FIA کی ہو گئی یا کسٹم انسپیکٹر کی ہو گئی یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو، تو ان میں جو مارکس جو ڈسٹریبیوشن ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا جو جنرل نالج ہوگا وہ 16 مارکس کے ہوں گے. ایوری ڈے سائنس جو ہے وہ بھی 16 مارکس کے ہوں گے. بیسک ارتھمیٹک کے 4 پورشن ہوں گے. وہ 16 مارکس کا بیسک ارتھمیٹک مطلب میتھ پورشن آپ کا 16 مارکس کا ہوگا، لیکن اس میں آگے جو ہے وہ 4 پورشن فردر ڈیوائڈ ہوں گے. تو الجبرا جو ہے وہ آپ کا 4 مارکس کا ہوگا، ریشو 4 مارکس کا ہوگا، پرسنٹیج 4 مارکس کا ہوگا، ارتھمیٹک مینس 4 مارکس کا ہوگا. اس میں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو مارکس انہوں نے یہاں پہ دیا ہوا ہو ایگزیکٹ وہی مارکس دیں. مارکس ویری کر سکتا ہے. ایک پورشن میں وہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ مارکس دے دیں، دوسرے پورشن میں کم مارکس دیں، لیکن ہم نے تیاری اسی پورشن کے حساب سے جو انہوں نے یہاں پہ ڈسٹریبیوشن مارکس ڈسٹریبیوشن دیا ہوا ہے اسی حساب سے ہم نے کرنا ہے. اور اللہ بلا کرے جی. آپ کا کرنٹ افیئر جو ہے وہ 16 مارکس کا ہوگا. پاکستان افیئرز اینڈ اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہ 16 مارکس کا ہوگا. یہ ہو گیا BPS 17 کا. اور جو BPS 16 کے ہیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ اب اگر دیکھا جائے تو انگلش کا جو پورشن ہے اس میں گرامر یوسیج ہوگا، سینٹینس اسٹرکچرنگ ہوگا. اس کا جو ڈیٹیل جو ہے کہ گرامر یوسیج میں کون سا پورشن آتا ہے، سینٹینس اسٹرکچرنگ میں کون سا پورشن آتا ہے، کہ کس طرح ہم نے پڑھائی کرنا ہے، کس طرح جو ہے آپ نے پریکٹس کرنا ہے، وہ آگے جا کے آگے ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. لیکن ابھی صرف آپ یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پہ انگلش میں جو ہے وہ 2 پورشن ہوگا BPS 16 میں. 17 میں جو ہے وہ ویکیبلری جو ہے وہ ایڈیشن پورشن ہوگا. پارٹ 2 میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی 18 مارکس کے ہی ہوں گے. جنرل نالج جو ہے وہ 16 مارکس، ایوری ڈے سائنس 16 مارکس، بیسک ارتھمیٹکس 16 مارکس. کچھ اس طرح سے ہوں گے. باقی جو GB کا جو اسسٹنٹ کی جو پوسٹیں آئی ہوئی ہیں ابھی 17 پوسٹ جو ہے اس کے لیے جو مارکس ڈسٹریبیوشن انہوں نے دیا ہوا ہے وہ 14 مارکس پر آپ کا جو پورشن ہے وہ 14 مارکس کے حساب سے ہیں. باقی میتھ کا اگر پورشن دیکھا جائے تو جو اس میں جو ڈسٹریبیوشن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ الجبرا کا 3 مارکس، ریشو کے 3 مارکس، پرسنٹیج کے 3 مارکس، ارتھمیٹکس کے 3 مارکس، کرنٹ افیئر کا جو ہے وہ 14 مارکس، اور پاکستان افیئرس میں اور اسلامیات دونوں ملا کے جو ہے وہ 14 مارکس ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ IT کا جو پورشن جو ہے وہ ایڈیشن پورشن ہے. باقی جو 16 BPS 16 کی جتنے بھی FPC کی پوسٹیں ہیں وہ اگر جنرل اگر پوسٹ ہو، FIA کی BPS انسپیکٹر کی سیٹیں یا کسٹم انٹیلیجنس کی انسپیکٹر کی سیٹیں اگر ہوں تو اس میں یہ IT والا پورشن جو ہے وہ آپ سکپ کریں، وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے مارکس ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے FPSC کے مطابق. اس میں ایک چیز اگر آپ نوٹ اگر آپ کر سکے تو ایک پوسٹ کا اگر آپ صحیح طرح سے آپ تیاری کر لیں گے تو باقی جتنے بھی جنرل پوسٹیں جو سے بھی پوسٹیں اگر وہ ایڈورٹائز ہو FPSC، آپ کو دوبارہ وہاں پہ الگ سے کوئی ہارڈ ورک یا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ آپ ایک دفعہ دل لگا کے محنت سے، شوق سے، لگن سے آپ سلیبس کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کو اگر آپ YouTube پہ جائیں، اگر آپ گوگل پہ جائیں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو مٹیریلز آپ
भरमार की आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड हो सकता है। आपके मोबाइल में ही इतने मटेरियल्स आपके मौजूद हों, लेकिन मसला ये होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन सा मटेरियल हमारे लिए जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, कौन सा नहीं है। तो हमने जो FPSC के जो सिलेबस के मुताबिक ही हमने पढ़ना है। रिसेंटली मैंने ख़ुद FIA की जो पोस्ट आई हुई थी उनके लिए अप्लाई किया था, तो जो टेस्ट जो है मैंने सिर्फ वहाँ पे उन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ था, उसी के मुताबिक गया। तो अल्लाह का करम हुआ कि मैं वो टेस्ट ASI की टेस्ट वगैरह सारा पास करके इंटरव्यू वगैरह भी दिया हूँ। तो अभी इंटरव्यू का वेट कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है इंशाअल्लाह उसमें बेहतरी होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अक्सर जो स्टूडेंट जो है उनको पता नहीं होता कि भाई तैयारी हमने किस तरह से करना है, सिलेबस क्या है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि उस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है, कि उस पोस्ट की तैयारी के लिए कितने महीने दरकार हैं, उनको पता नहीं होता उसके बारे में। तो गाइडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। तो उस हवाले से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझा सकूं। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं कि मैथ रिलेटेड जो है जितने भी वीडियोस हैं वो आपको यूट्यूब पे जो है वो प्रोवाइड करूं। इसी टेस्ट रिलेटेड जो है वो जो क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में आए हुए होंगे, और अहम जो क्वेश्चन होंगे उनका जो फार्मूला, और एक अहम चीज़ है कि आप अगर देखा जाए तो मैथ का जो पोर्शन है ना, वो आप अगर एक जो आम जो स्टूडेंट है एवरेज सा, वो हल कर सकता है। वो जवाब आखिरकार वो जवाब ढूंढ ही लेगा कहीं ना कहीं किसी तरीके से। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो बहुत कम होता है। तो कम टाइम में तकरीबन अगर देखा जाए तो एक MCQs आपका 10 सेकंड का पड़ेगा। तो उस 10 सेकंड में आपने किस तरह से हैंडल करना है, वहाँ पे आपने मैथ का भी करना है, इंग्लिश का, कंप्यूटर का, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर, जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, इस्लामियात, सारों को आपने हल करना है। तो वहाँ पे मेंटली आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। तो वहाँ पे अगर आपको ट्रिक आता हो मैथ का या कोई फार्मूला आता हो, तो आप जल्दी फार्मूला लगा लेंगे या वो ट्रिक लगा लेंगे, तो आप 10 सेकंड तो दूर की बात आप 5 सेकंड में आप हल कर सकोगे। तो इंशाल्लाह वो भी मैथ रिलेटेड क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त ट्रिक के ज़रिए आपको वो हल कराऊंगा। और वोकैबुलरी का अगर देखा जाए तो उसका भी मैंने मोनिक्स ख़ुद तो बनाया हुआ है। इंशाल्लाह वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर का काम है, टाइपिंग करने में टाइम लगता है। तो थोड़ा सा इंशाल्लाह टाइम लगेगा, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो इंशाल्लाह आप मेरे YouTube चैनल पे जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मटेरियल्स ट्रिक के साथ और प्रैक्टिस सेशन के साथ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूँ। थैंक यू।